جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے عزیز اقربا رشتہ دار سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دعائیں ہیں۔ میرے فیملی میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، بہت جلدی وہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کے باوجود ان کو یہ وبا لگی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر احتیاط کریں گے تو اس احتیاط کی وجہ سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ میرے اپنے بڑے بھائی جو ہیں ان کو بھی کرونا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی بد احتیاطی کی، اور جہاں انہوں نے کی اسی وقت ان کو پتہ بھی چل گیا کہ اب بد احتیاطی ہوئی ہے، اور پھر کرونا جو ہے وہ بھی اس نے بھی پکڑا۔ تو آپ کو بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے، ماسک لگانا ہے، آپ کو بہت زیادہ جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ نہیں جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک اعتقاد ہے پروردگار پہ اور اس بات کے اوپر کہ ہماری زندگی جتنی ہے وہ تو ہے، جہاں موت نے آنا ہے وہ تو آنا ہے، لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنی ہے۔ موت سے کی جو محافظ زندگی کی ہے وہ موت ہی ہے، لیکن ہمیں زندگی کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چند باتیں جو گزارشات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کرونا کے حوالے سے۔ آج کی دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے ایک تو پاکستان کی سیاسی سچویشن جو کہ کرونا سے بہت جڑی ہوئی ہے، اور دوسری اس خطے کی سچویشن جس کے اوپر بہت اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں، اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ میں پہلے آتی ہوں، اور وہ ہے بھارت نے جو شرارت کی اور اس کے بعد پھر چائنا نے اس کو جس طرح سے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے، جو گلوان کا علاقہ ہے، جو کہ سرحدی علاقہ ہے، لداخ کے پاس ہے، اور یہ تنازع بہت پرانا ہے۔ 1962 سے یہ تنازع ہندوستان اور چین کے درمیان جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر جھڑپ بھی ایک ہو چکی ہے، لیکن ایک طویل عرصے کئی دہائیوں کے بعد، یعنی 62 کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ سے چین اور بھارت کے حالات اس پہ کشیدہ ہوئے ہیں۔ اس میں اب تک 3 جو فوجی ہیں، جس میں کہ ایک افسر بھی ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، مارا جا چکا ہے بھارت کا، اور اس وقت جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ کوئی بھی جو چینل ہے وہ یہ نہیں دکھا رہا کہ ان کی افواج جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو پسپائی وہاں پہ ہوئی ہے۔ چین باقاعدہ بھارت کے اندر تک آ چکا ہے، اور جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی مختلف ہے، اور جس طرح سے ہندوستان پاکستان کو آنکھیں دکھاتا تھا یا جس طرح کی سچویشن بنتی تھی اس سے بالکل الٹ سچویشن جو ہے وہ ہے، اور بالکل آرام سے دبک پہ کہ جو ہے وہ بھارت بیٹھا ہوا ہے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن چائنا نے اس کا ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ لگتا ہے ایسے کہ یہ جو سچویشن بنی ہے، جو کہ ایک سڑک کے تنازع سے جو کہ ہندوستان نے بنائی، متنازع جگہ پہ بنائی، اس کے قریب بنائی، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، لگتا ہے ایسے کہ یہ طول اختیار کرے گا۔ اور آج بھی جو پاکستان کے اندر جو اہم شخصیات ہیں، ہماری جو ملٹری کی عسکری، ہمارے ایئر چیف، ہمارے آرمی چیف، ہمارے جوائنٹ چیف، ہمارے ISI چیف اور ہمارے MI چیف سمیت جو بہت ہی اہم شخصیات ہیں عسکری، ان کی آج میٹنگز ہوئی ہیں، صبح سے ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں، اور یقیناً اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ریفرنس میں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ ہندوستان کا جو چین کا جو ساتھ ہے وہ ہندوستان کا وہ اس وقت امریکہ دے رہا ہے، پوری پشت پناہی کر رہا ہے، گو کہ وہ کوسوں ہزاروں میل دور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن پوری طرح سے اس کی سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ چائنا کا ایلائی ہے، ان کا اتحادی ہے چائنا کا، چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، اور ہمارے ہر جو موسم ہے، ہمارے ہر جو تکلیف کا، خوشی کا موسم ہے، اس کا وہ ساتھی ہے، خوشی اور غم کا ہمارا حصے دار ہے۔
پاکستان کو بھی اس سچویشن کے اندر اپنی جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کرنا ہوگی، چائنا کے ساتھ کھل کے سامنے آنا ہوگا۔ پاکستان کے تمام دفاعی تجزیہ نگار اور جو اس وقت حکمت عملی تیار کرنے والے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کھل کے چین کی حمایت کرنا ہوگی، اور یہ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کشمیر اگر یہ جو گلوان کا ایریا ہے اور اس کے اوپر چین اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے تو اس سے جو آزادی کشمیر ہے، جو تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کو بھی بڑی تقویت ملے گی، اور اس پوزیشن کے اوپر بھی پاکستان کو بہت زیادہ ایک طرح سے سپورٹ، مورل سپورٹ، اور کشمیریوں کو بھی مورل سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو اب اس کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہونے ہیں، کرنے پڑیں گے، اور وہ سچویشن سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو کورونا سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ہاں مختلف جو پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس آتے رہے اور جس طرح سے ان کے اجلاس ہوتے رہے، اس میں جو تخمینے اور اندازے لگائے جاتے رہے، وہ یہ کہتے رہے کہ تخمینوں سے بہت کم جو نتائج ہیں وہ دستیاب ہیں یا وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن صورتحال جو زمینی حقائق ہیں وہ مختلف ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ اب جو تخمینے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ جولائی کے آخر میں خود حکومتی وزیر یعنی اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کو لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ افراد جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوں گے، وہ متاثر ہوں گے، وہ افیکٹڈ ہوں گے اس پوری صورتحال میں۔ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب اس کا شکار ہوئے ہیں، اس پہ آرمی چیف نے ان کو فون کیا، ایئر چیف نے ان کو فون کیا، جنرل راحیل نے ان کو فون کیا، پھر جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا کے جو رابطے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کافی زیادہ ہوئے، اور انہوں نے ان کی جو صحت ہے اس کے تناظر میں ایکسٹینڈ کی اپنی آفر کہ وہ ان کی صحت کے لیے کام کرنے کو یا مدد فراہم کرنے کو وہ حاضر ہیں۔ اس سے جو مختلف سگنلز آ رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر، وہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہے اس میں حکومت، اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے لیکن جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ سچویشن حکومت کے کنٹرول سے، موجودہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے، اور اس کا نہ صرف پولیٹیکل امپیکٹ ہے بلکہ جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو بہت مائنیوٹلی آبزرو کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح کی سچویشن رہی اور اموات جو ہیں وہ ہوتی رہیں اور ہو گئیں، بڑھ گئیں، اور جس طرح سے ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہماری اسپتالوں کے اندر جو گنجائش سے زیادہ مریض جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور آئے ہیں، گو کہ اسمارٹ یا ہینڈسم یا سلیکٹڈ قسم کا جو ایک لاک ڈاؤن ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن اب وہ سچویشن اس سے بہت آگے کی جا چکی ہے، لہٰذا اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آئے گا، اور وہ عوام کے غم اور غصے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اب اپوزیشن کے ساتھ اگر جو طاقت کے مراکز ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ان ہاؤس چینج کی تو بات ہم شاید اس طرح سے نہیں کر سکتے، گو کہ اپوزیشن کے کچھ رہنما اس بات کی طرف اشارہ ابھی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ اگر کرونا کا یہ جو سچویشن ہے اس سے پاکستان نمٹ لے گا یا اس سے گزر جائے گا، نمٹ تو اب پتہ نہیں، کرونا کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ حکومت بلومبرگ اور بہت سارے جو دیگر جو اخبارات ہیں، جرائد ہیں، وہ یہ لکھتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان پاپولر حکومت جو ہے وہ پاکستان کی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ادارہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک کمزور سیاسی اور جو ایک ان پاپولر سیاسی، غیر مقبول سیاسی حکومت ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جا سکے، یا اس طرح کی سچویشن میں وہ نمٹنے کی حالات جو ہے وہ کس طرح سے وہ بنا دے گی، اور اس کا دباؤ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے اوپر بھی آئے گا۔ دوسری طرف جو معیشت کے سارے اشاریے ہیں، جس طرح کے اعداد و شمار ہیں، جو اس وقت بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ ٹوٹلی IMF کا بجٹ اس کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پینشنرز کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ کسی طرح کا ریلیف نہیں ہے، مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرولیم پرائسز کم ہونے کے باوجود اول تو دستیاب نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو اس کی سچویشن بالکل مختلف ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ
یہ دباؤ جب ایک طرف دفعہ کرونا کی سچویشن تھوڑی سی بہتری کی طرف جائے گی تو اس کا ایک عوامی رد عمل جو ہے اس کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. تو طاقت کے مراکز جو ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ انتخابات کی بات آج بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے کہ آپ کتنا زیادہ جا کے جو یاسمین راشد صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جاہل عوام ہے, تو انہوں نے کہا جاہل عوام کا انتخابات میں پتہ چل جائے گا. تو اس طرح کے سگنلز جو ہیں وہ اپوزیشن اب دینا شروع ہو گئی ہے. لنڈن سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے, امپورٹنٹ ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ریفرنس سے وہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ولاگز بھی دیکھیے اور ہمیں سبسکرائب بھی کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.